صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. جو خلیفہ حکمران ہوتا ہے وہ صرف خلفائے راشدین نہیں، اوروں پر بھی بولا جاتا بھی ہے، جا بھی سکتا ہے. کتاب و سنت کا اس میں خلیفہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کا نائب بنتا ہے، ابا کہہ دیتا ہے بیٹے کو یا کسی اور کو کہ تو میرے بعد خلیفہ ہے، تو اس لیے ان کو بھی خلیفہ کہہ دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اطاعت کرو اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کی اطاعت کرو. تو راشدین سے مراد ہدایت یافتہ. فتنہ ہوتا ہے جو اسلام سے دور کرے، تو مال بھی کرتا ہے، بچے بھی کرتے ہیں، بچوں کی محبت میں نماز میں لیٹ ہو جاتا ہے، بچوں کی مصلحت کے لیے جھوٹ فضول کرتا ہے، لوٹ کرتا ہے، بچوں کی وجہ سے فیصلے چینج کرتا ہے اپنے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یخلف بعضهم بعضا، جو ایک دوسرے کے بعد آئے ہیں. تو انسان کو خلیفہ اس لیے کہا کہ یہ ایک مر جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. منہ میں دانت درد کی دوائی لگا سکتے ہیں لیکن اس کا تھوک نگلے نہیں، اس کو باہر پھینک دیں. ان سے آپ کی اتنی دوستی ہے کیوں؟ مطلب کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ. پہلی بات ہے آپ کی ان سے فرینکنس کیوں ہے؟ اور اگر آپ کا ارادہ ان سے دعوت دینے کا، ان کو قریب کرنے کا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی دعوت قبول بھی کر لیں اگر وہ حلال کھاتے ہیں، اور ان کی بھی دعوت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے کام آؤ، پھر ان کو دعوت بھی دو. اور اگر دعوت مقصد نہ ہو تو پھر یہ قربتیں جائز نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ فارغ ہو گیا پھر تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کی جگہ روزہ بھی رکھنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی کا خلال کرتے ہوئے سارے بالوں کی چمڑی، نیچے والی چمڑی گیلی کرنی ضروری نہیں ہوتی، صرف تھوڑی کے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو گیلا کرنا ہوتا ہے. اس کو خشک نہ رہنے دو، انگلیاں گھسا کر اچھی طرح اس کو چمڑ تر کر لو بس.